میں نے اپنی بیوی کو حق مہر میں 551 روپے دیے، بس جو دیے جس پہ وہ راضی ہو گئی، بات ختم۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا ہوں، میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، مجھے زیادہ عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی ماں باپ کی خدمت سے؟ یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو راضی کر لو تو جنت ہے۔ کہتے ہیں گھر والے شادی نہیں کروا رہے تو تم نکمے ہوئے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ ہوتا تو خود نہ کر لیتے۔ ہر بات میں تم گھر والوں کے محتاج ہو، تمہیں کھانا بھی کھلائیں، جوان بھی کیا، بڑا بھی کیا، پالا بھی، اب تیری شادی کے خرچے بھی وہی بھریں، خود کماؤ شادی کرو، گھر والے کو ٹھیکیدار ہیں تیرے۔ مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ ایک حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، اس سے حجت پکڑتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے۔ میں قرآن یاد کر رہا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز جنازہ کی ثنا میں 2 لفظ اضافہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک عز مجدک و جل ثناؤک۔ بعض علماء زیادہ فرماتے ہیں یہ بھی روایت میں ہے، اور نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بیان سنتا ہوں، کافی مشکلات ہیں، جب بھی مشکلات ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ رات دن پڑھو، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں، انڈرویئر رکھیں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میری شادی میری پسند کے مطابق ہو جائے، جو اللہ کے ہاں خیر ہو اس سے ہو جائے۔ تمہاری پسند کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا؟ دعا یہ کرو کہ اللہ کوئی صالحہ عورت نصیب کرے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مقلدین کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، وہ امام بخاری کی کرتے ہیں، تقلید تو سارے کرتے ہیں۔ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس نے کہا؟ جی بخاری شریف، امام بخاری نے، تو تقلید تو ہو گئی۔ تقلید سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ تقلید شرک ہے جس کو کہتے ہیں تقلید الآباء۔ جیسے کافر کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی آثارہم، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا تھا، ہم بھی ان کے پیچھے لگے۔ وہ شرک ہے، وہ تقلید تو سب کے نزدیک شرک ہے۔ باقی بہرحال جو تقلید نہیں کرتے، اگر صحیح ماننے میں وہ اہل حدیث ہیں تو پھر حق ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ وہ پہلے حدیث سمجھتے بھی تو ہوں، ان کو حدیث اور سنت کے فرق کا بھی پتہ ہو کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا ہے اہل السنت والجماعہ، فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ۔ تو پہلے ان کو یہ تو سمجھیں کہ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اگر یہ بھی پتہ نہ ہو تو پھر یہ کہنا میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، پھر تو بڑی مشکل بات ہے۔ کل ہم جا رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام میں حکمرانوں کو بھی، قائدین کو بھی، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال مذہبی لوگ جو دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔
بہرحال اللہ کے راستے میں نکلنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، حرم میں ایک نیکی کا 1 لاکھ ہے، لیکن اگر تم حج کرنے کے لیے پیدل جاؤ تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دو، تو اس راستے میں چلنے پر نیکی بڑھ گئی۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا اور بنیان نہیں اتاری، مجھے یاد نہیں آیا۔ جب تم نے چادریں باندھی تمہیں بنیان نظر نہیں آئی، قمیص اتاری تب بھی تمہیں بنیان نظر نہیں آئی، پھر مکے میں آگے اتاری ہے، ماشاءاللہ ایک بکری دم پڑ گئی۔ بیوی کی اجازت کے بغیر خاوند دوسری شادی کر سکتا؟ میرا بھائی یہ روز یہ مسئلے پوچھتے ہو نا، ایک بات یاد رکھو، جو آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے یا بیوی سے اجازت مانگے وہ کبھی شادی نہیں کرے۔ ایک بات یاد کر، ایسے ہوتا تو میں نہ کر لیتا۔ اللہ کے بندے جن نے کرنا ہے وہ پوچھتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ پوچھتے نہیں، جو پوچھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ عصر کی جو غیر مؤکدہ سنت اسی طرح 4 رکعت پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں تو کوئی سنت نہیں۔ حج کے دوران 4 سنتیں فرض کے پہلے مسافر کے لیے تو کوئی سنتیں نہیں، اور مسافر کے لیے تو جمع فرض بھی 2 پڑے گا۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے غسل کریں تو اچھی بات ہے کہ عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں، وضو کریں 2 رکعت پڑھیں آ جائیں۔ بہرحال میرا ایک دوست ہے وہ شیعہ ہے، بھائی ایک ہے تعلق رکھنا، ایک ہے دلی تعلق۔ دلی تعلق ناجائز، مطلق تعلق کاروباری تعلق ہے وہ سب کے ساتھ ہے۔ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، مردوں کو قبرستان میں دفنانے کے بعد اذان دینا وہ بدعت ہے، یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب یہ مردوں کو نماز پڑھوا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی اور بہن جو ہے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی کے دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ میرا بھائی آپ کے ملک میں جو سیاست ہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔